بھولے کی بیوی جب رات کو لیٹ آئی اور شراب پی کے گھر آئی، بھولا اس کے انتظار میں تھا کہ میری بیوی کب آئے گی۔ جب دیکھتا ہے کہ بیوی نے شراب پی ہوئی ہے اور کپڑے اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی غیرت مند بندہ دیکھے تو شرم سے ڈوب مرے، بھولے کو بہت غصہ آیا۔ پھر بھی کنٹرول کیا، بیوی کو سمجھانا چاہا کہ یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں، مرد ہو کے شراب پی وہ بھی بری بات ہے، تم عورت ہو کے شراب پیتی ہو۔ اس لڑکی کو اتنا غصہ آیا، ایک پینڈو دیسی بندہ مجھے سمجھاتا ہے، اس نے اپنے شوہر کو تھپڑ دے مارا۔ بھولا جیسا بھی تھا، پینڈو تھا، گوار تھا، یہ بات گوارا نہ ہوئی، اس کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں نا، جب ان کی بیٹی یا بیٹا جوان ہوتے ہیں تو وہاں کا ماحول دیکھ کے سوچتے ہیں کہ دیسی لڑکا لے کے آئیں، دیسی لڑکی لے کے آئیں، اس سے اپنے بچوں کی شادیاں کرائیں۔ تو جو بھولے کی خالہ تھی وہ انگلینڈ میں تھی، یو کے میں تھی، وہیں کی اس کی جو بچوں کی پیدائش تھی۔ جب بھی وہ گھر آتی تو دیکھتی بھولا جوان ہو رہا ہے، اس کو بھولا اچھا لگتا۔ بھولا معصوم سا دیسی سا بندہ تھا، مونچھیں رکھی ہوئی تھی، لمبے لمبے کرتے پہنتا تھا، بالکل مطلب جو ہوتے ہیں نا پینڈو ٹائپ، اس ٹائپ تھا۔ تو اس نے اپنی بہن سے کہا کہ میں بھولے کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں اور اس کو ساتھ لے جائیں گے، وہاں بھولا بھی جو سا نا ہمارے طور طریقے سے رنگ جائیں گا، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہم کو۔ آخر ایسا ہی ہوا، وہ اپنی بیٹی کو منا کے بسلا کے جیسے بھی لے کے آئی ہے یہاں پہ، اور شادی ہو گئی مریم کی، بھولے کے ساتھ شادی ہو گئی۔ لو جی، بھولا جو یہاں پہ بھینس ڈنگر سنبھالتا تھا، یکدم وہ جناب یو کے چلا گیا۔ اب وہ ابھی تک اپنے آپ کو بدلا نہیں تھا۔ اس کی بیوی جو مریم تھی نا، اس کو اپنا شوہر کبھی بھی اچھا نہیں لگا، نہ اس کو بولنے کا پتہ تھا، نہ اس کو پہننے کا پتہ تھا۔ وہ پاؤں میں کھیڑی پہنتا تھا اور لمبا سا کرتا پہنتا تھا۔ لیکن ان کو ایک فائدہ بہت ہو گیا ان ماں بیٹی کو، کہ ان کو گھر میں نا ایک نوکر مل گیا۔ باہر کہتے ہیں نوکر بہت مہنگا ملتا ہے، ان کو پلا پلایا نوکر مل گیا۔ کچھ دن بعد اس کو نیشنلٹی بھی مل گئی۔ وہ گھر میں ماں بیٹی کا کام کرتا، خدمت کرتا، صفائی صفوئی، باہر کے کام، گھر کے کام، سارے کام کرتا۔ بھولے کو اتنا ہی خوشی تھی کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے۔ لڑکی جو مریم تھی وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ اب بھولے کو تانے تو ملتے رہتے، لیکن بھولا برداشت کرتا رہا، میری خالہ کی بیٹی ہے، میری کزن ہے۔ ایک دن بھولا کو نا کسی گھر کے کام سے باہر بھیجا، تو جا رہا ہے تو وہاں پہ راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا ہے پارک میں بیٹھا ہے، اس کا نام زاہد ہے، وہ وہاں پہ رو رہا ہے بیٹھ کے۔ اب بھولے کو معلوم پڑا، دیکھتا ہے کہ وہ پاکستانی بندہ ہے اور اونچی اونچی آواز میں بول رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ بھولا اس کے پاس گیا، اسے جا کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا، کیوں یہاں پارک میں بیٹھے ہو؟ کہتا ہے اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میں بھی جیتے جی مر جاؤں گا۔ کہتا ہے ٹھنڈ رکھ، اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کا اچھا کرے گا، ہوا کیا مجھے بتاؤ، تفصیل سے بتاؤ۔ کہتا ہے میں یہاں پہ ویزے پہ آیا تھا، تو میرا ویزا ختم ہونے والا 6 مہینے ہو گئے مجھ کو، اور مجھے یہاں معلوم پڑا کہ میری ماں کو کینسر ہے، اس کے علاج کے لیے کم سے کم 10 لاکھ روپے چاہیے پاکستانی، اور یہاں میں چھپ چھپا جو کام کیا اس سے تو مشکل سے گھر چلتا ہے، اور میرا ویزا ختم ہو جائے گا، میں اپنی ماں کے لیے یہاں آیا ہوں اسپیشل، اب میں کیا کروں گا۔ بھولے کو ترس آیا، جو بھولے کی خالہ تھی جو اب ساس بن گئی ہے، وہ لیبر کورٹ میں جاب کرتی تھی۔ وہ بھولا اسے کہتا ہے، زاہد سے کہتا ہے چل میرے ساتھ، اس کو ساتھ لے کے آ گیا، اپنی ساس سے ملوایا۔ جو زاہد لڑکا تھا، گورا چٹا لمبا، پینٹ شرٹ پہننے والا، انگلش بولنے والا، پڑھا لکھا لڑکا تھا، اور جو اس کی بیوی تھی وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی، وہ تھیسس لکھ رہی تھی پاکستان کے بارے میں، وہاں کے ماحول کے بارے میں، وہاں پہ دہشت گردی کے بارے میں۔ تو اس سے بھی بھولے کے جو دوست بنا نا زاہد، اس کی بیوی کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اب بھولے کی ساس نے اس کو 2-3 دن اپنے گھر رکھا، اس کا لیبر کورٹ میں کیس کرایا، جو بھی کرانے کے بعد وہ اس کی نا 6 مہینے ایکسٹینڈ کرا دیا اس کا ویزا۔ وہ بڑا خوش، اس کو کوئی کام مل گیا، وہاں چلا گیا، گاہے پہ گاہے آتا رہتا، جاتا رہتا، ملتا رہتا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بھولے کی جو بیوی ہے نا، کافی دیر ہوتی ہے، رات کو لیٹ ہوتی ہے، آتی نہیں ہے، اکثر لیٹ آتی تھی، اس دن زیادہ لیٹ ہو گئی۔ بھولا اپنی بیوی کے انتظار میں ہے۔ پاکستان میں بیویاں انتظار کرتی ہیں شوہر کا، یہاں پہ الٹا نظام تھا۔ تو انتظار کر رہا ہے، میری بیوی بھی تک آئی نہیں ہے، ابھی تک آئی نہیں ہے۔ لیٹ نائٹ اس کا کوئی بوائے فرینڈ اس کو چھوڑ کے گیا، ڈراپ کیا گیٹ کے پاس،
چلا گیا۔ جب وہ اندر آئی ہے لڑکتی ہوئی گرتی ہوئی اندر جب پہنچی ہے تو بھولا کا دیکھتا ہے کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے، نشے میں ہے۔ بھولے کو بڑا غصہ لگایا، بڑا دکھ لگا، اور تو جو اسے کپڑے دیکھے آدھا جسم ننگا ہی تھا ایک حساب سے، یورپ کے حساب جو ہوتا ہے سسٹم۔ بھولے نے اس کو سمجھایا دیکھو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، ہم مرد ہو کے شراب پئیں تو بہت بری بات ہوتی ہے، تو تم عورتوں کی شراب پیتی ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ اور کپڑے دیکھو اپنے، ان کپڑوں میں تم لڑکوں کے ساتھ گاڑی سے اتری ہو، تم میری بیوی ہو، تم میرا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے زیادہ بک بک مت کر، تو ترا ہوئی تو لڑکی تو اب میں یورپ کی پڑھی ہوئی تھی، اس نے جناب ہاتھ اٹھا دیا اپنے شوہر پہ۔ تم کون ہوتا ہے مجھ کو روکنے والا، جاہل گوار پینڈو، تمہیں کیا پتا یہ ہماری ہائی سوسائٹی جو ہے نا اس کا فیشن ہے، یہ شراب پینا، شارٹ ڈریسنگ پہننا۔ اب بھولے کی غیرت جا گئی، جو اتنے دن سے دبی ہوئی تھی نا اس کی غیرت ایک دم جاگی ہے۔ پھر بھولے نے اس کو مارا ہے اور چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا، اچھی طرح مارا ہے۔ اسی ٹائم اس لڑکی نے فون کیا، پولیس آ گئی، پولیس بھولے اٹھا کے لے گئی اندر، جیل میں لے گئی پولیس کو۔ کافی دن جیل میں رہا، جیل میں رہنے کے بعد نا وہ جب چھوٹا ہے تو پولیس نے کہا بھائی خبردار، اس نے بھی کہا مجھے میرے ایریا میں نہیں آنا چاہیے، لڑکی نے بھی کہہ دیا پولیس کو، پولیس نے کہہ دیا بھائی نو گو ایریا تمہارا سسرال کا گھر ہے، وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ اور کیسے کر کے ساس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ساس سے کہیں اور اس کا بندوبست کر دیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، اسے اب افسوس ہو رہا ہے بھولے کو کہ میں نے اپنی بیوی پہ جو ہاتھ اٹھایا تھا نا غلط کیا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ جو میرا دوست زاہد ہے نا اس کی میری بیوی سے کافی انڈرسٹینڈنگ تھے، میرے گھر بھی ایک دو بار رات رکا تھا، اس کے پاس جاتا ہے، زاہد سے کہتا ہے یار تو میری جو بیوی مریم ہے نا اس سے میرے بارے میں بات کر، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اسے معاف کر دے۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ وہ اس کے کہنے پہ اس کا سفیر بن کے زاہد جاتا ہے مریم کے پاس، مریم سے کہتا ہے بھائی بھولا بہت شرمندہ ہے اپنے کیے پہ، تم اگر معاف کر دو تو آ جانا چاہتا ہے دوبارہ جو زندگی ہے تمہارا، میاں بیوی ہو، چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں، تم نے بھی تو ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے بھی اٹھا لیا، آپ بات برابر۔ پر مریم کا غصہ ساتویں آسمانوں پہ، کہتی نہیں خبردار، میں اسے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی، ہماری سب سے بڑی غلطی ہے اس کو یہاں پہ لے کے آئے، نہ اس کی ماں مانتی ہے نہ مریم مانتی ہے۔ آخر چلتا رہا، بھولا سوچتا ہے کہ نہ یہ کام نہ مجھے خود ہی کرنا پڑے گا۔ وہ ایک دن کیا کرتا ہے، اس کے پاس نا باہر کے دروازے کی گیٹ کی چابی تھی، کی اس کے پاس تھی، وہ گیا ہے رات کو، پچھلے ٹائم گیا ہے، ڈور کھولا ہے، اندر چلا گیا، اپنی بیوی کے روم میں گیا، اس کو دیکھ کے نا بیوی جو اس کی مریم تھی وہ چلانا شروع کر دیا۔ بھولے نے جا کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، رک جا اللہ کی بندی، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، تم نے میرے پیار کی قدر ہی نہیں کی، میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آ گیا ہوں، میرا کیا دل نہیں لگتا، میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے تمہارے علاوہ، میں نے جو غلطی کی تم پہ ہاتھ اٹھایا، میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، معاف کر دے۔ پر وہ تو ٹس سے مس نہ ہو، جب وہ شور مچانا شروع کیا تو بھولے نے وہاں پہ فروٹ کاٹنے والی چھری تھی وہ پکڑ لی، کہتا ہے میں تمہارا منہ سے ہاتھ تب اٹھاؤں گا جب چیخے گی نہیں تو۔ وہ جب اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا، چھری ہاتھ پکڑی ہوئی ہے، اس سے کہتا ہے کچھ بھی کیا میں تمہیں مار دوں گا، اب میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، تمہیں ذرا خیال نہیں آتا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھ کو معاف کر دو، میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دو۔ اب مریم کو اس پہ یہ ترس آ گیا، یا مریم ڈرامے کر رہی تھی؟ مریم نے کہا ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں ایسے رہیں گے، 5-10 منٹ اچھی گپ شپ کی ہے۔ اب مریم نے چال چل رہی تھی، اسے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مریم کہتی ہے رکو میں تمہارے لیے کچن سے کچھ لے کے آتی ہوں کھانے کو، تم بھوکے لگتے ہو۔ وہ کچن میں گئی ہے، وہ جو جس روم میں بھولا تھا نا وہ روم لاک کر دیا، لاک کر کے فون کیا پولیس کو کہ جو بندہ میرا شوہر تھا مجھ پہ ٹارچر کر رہا ہے، پھر میرے گھر آ گیا۔ وہ یہ پولیس ٹان کرتی، پولیس آ جاتی ہے، پولیس آتی ہے، بھولے کو اٹھاتی ہے، لے جاتی ہے اندر۔ اب کے بار تو بھولا لمبا گیا، بڑی مشکل سے چھوٹا وہاں پہ۔ اب چھوٹ کر نا تو اس نے سوچا کہ میری بیوی میرے نا کوئی بات نہیں مانے گی، یہ دوبارہ چھوٹ کے زاہد کے پاس گیا، اس کے پاس رہا، 3-4 دن وہاں پہ رہا، کام کی تلاش کرتا رہا۔ تو زاہد پریشان تھا، ہر وقت روتا رہتا تھا کہ میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا، میری ماں بیمار ہے، میں کہاں سے پیسے کا بندوبست کروں۔ بولا کہتا ہے اچھا زاہد تو میری بیوی مریم کے پاس جا، اس سے کہہ مجھ کو نا پاکستانی 10 لاکھ روپے دے دے،
میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار تو کتنا خود غرض ہے، 10 لاکھ کے لیے بیوی کو طلاق دے گا؟ وہ کہتا ہے ہاں بس تو جا اس سے بات کر۔ زاہد جاتا ہے مریم کے پاس، مریم سے جا کے کہتا ہے کہ بھولے نے کہا ہے کہ اگر تم ان کو 10 لاکھ دیتی ہے تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ وہ کہتی ہے دیا پیسے، تو یہ 10 لاکھ اس کو دیے، دونوں ملے، کورٹ میں ملے، وہاں پہ اس نے ڈیورس پیپر سائن کر دیے۔ بھولے کی مریم سے طلاق ہو گئی اور 10 لاکھ دیے اس نے۔ بھولے 10 لاکھ لیے، گھر آ گیا، گھر آ کے زاہد سے کہتا ہے یہ لو 10 لاکھ۔ بھولے کا دیکھو دیسی بندہ، پینڈو بندہ تھا، کتنا درد تھا، وہ زاہد کو جانتا نہیں ہے کون ہے، کون سے گاؤں کا ہے، کون ذات کا ہے، وہاں پہ ملا اس کو بس۔ کہتا ہے مائیں تیری میری نہیں ہوتی، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ لے اپنی ماں کا علاج کرا لے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، زاہد شکریہ ادا کرتا ہے، کتنا تو اچھا آدمی ہے، میری تو اتنی مدد کی، میرا ویزا ایکسٹینڈ کرایا اپنی ساس سے کہہ کے، اب ان کو طلاق لیے میرے خاطر اور ویزا 10 لاکھ کا بندوبست کر دیا۔ زاہد وہاں سے پاکستان جاتا ہے اور اپنی ماں کا علاج کراتا ہے، وہاں سے پیغام بھیجتا ہے کہ ماں کا جو آپریشن کرایا تھا نا وہ کامیاب ہو گیا۔ بولا بڑا خوش ہوتا ہے، نمازوں میں دعائیں کرتا ہے اس کی ماں کے لیے، اس کے لیے۔ اس کے بعد نا کیونکہ زاہد تو چلا گیا تھا، بھولے نے ٹھکانہ وہ ڈھونڈ لیا۔ بھولا آہستہ آہستہ جو ولایتی رنگ تھا نا بھولے کا، وہ اس پہ چڑھ گیا۔ اب بھولے نے جناب مونچھیں صاف کی، پینٹ شرٹ پہنتا، ہلکی پھلکی انگلش بھی آ گئی تھی، کوئی چھوٹا موٹا کام مل گیا کام کرتا، اور نہ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ کوئی 1.5-2 سال گزر گئے، اس کی ملاقات نہ زاہد سے ہوئی ہے، نہ اس کی خالہ سے ہوئی ہے، نہ اس کی بیوی مریم، کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وہ شہر ہی چھوڑ دیا اس نے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ دوسرے شہر میں جہاں رہ رہا تھا نا، وہاں مول سے نکل رہا ہے، اور مول میں ہے نا دوسری طرف سے دیکھتا ہے کہ جو اس کی بیوی مریم ہے وہ کسی شخص کی باہوں میں باہیں ڈالی ہے اور وہ نکل رہی ہے، یہ اس میں انٹر ہو رہا ہے۔ تو دیکھتا ہے یہ تو مریم ہے، میری بیوی ہے، ساتھ کون ہے؟ جب غور سے دیکھتا ہے کہ اس کا وہی دوست جس کی خاطر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، طلاق تو ہونی تھی اس کی، وہ 10 لاکھ لے کے اس کو دیے تھے زاہد کو کہ میں اپنی ماں کا علاج کرا لے۔ وہ زاہد اس کے ساتھ ہے، باہوں میں باہیں ڈال رہا ہے، اور جناب بڑی ہنسی کھپی جناب کرتے ہوئے باہر جا رہے ہیں۔ اور جب غور کیا تو کیا ہوا کہ قیامت اور گری اس کے اوپر۔ جو اس کی بیوی ہے وہ پیٹ سے ہے، پریگننٹ ہے۔ اب یہ دیکھ ہی رہا ہے، تو جب گاڑی میں جا کے زاہد اور اس کی جو بیوی ہے مریم، یعنی بھولے کی پہلی بیوی، جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ایک دم ان کا دھیان پڑا ہے بھولے پہ، تو وہاں سپیڈ سے نکل گئے۔ اب بھولے نے نمبر تو چینج نہیں کیا تھا، وہی نمبر تھا، فون نمبر۔ زاہد نے جا کے راستے میں کہیں گاڑی روک کے سائڈ پہ ہو کے فون کیا اس کو۔ کہتا ہے بھولے تجھ کا مجھ پہ گلا ہوگا، دیکھ تیرے بیوی نے تو چھوڑ ہی نہ تھا، میں نہ کرتا شادی کوئی اور کر لیتا، تو یہ مت سوچ میں تیرے ساتھ دغا کیا ہے، مجھے بھی یہاں پہ کچھ موقع چاہیے تھا، جہاں رہنا آگے بڑھنا تھا، کمانا چاہتا تھا، تو اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ مجھ کو یہاں کی نیشنلٹی مل گئی، میں تمہاری بیوی شادی کر لی۔ وہ تم کو پسند پہلے دن سے نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی تم پینڈو ہے، دیسی ہے، گوار ہے، تو وہ مجھ کو لائک کرتی تھی۔ جب مجھ سے پہلی بار ملی نا، جب بھی وہ مجھ کو لائک کرنا شروع کر دیا تھا۔ بھولے کو بہت دکھ آیا۔ کہتے ہیں نا حادثے تو یہی بتاتے ہیں نیکیاں بد نصیب کرتے ہیں۔ ایسی باولی انوکھی باتیں، آپ باتیں عجیب کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یار ماری عروج پہ ہے۔ بھولے نے نیکی کی تو نیکی کر کے تو دریا میں ڈال دی۔ نیکی کا یہ صلہ ملا کہ وہی دوست اس کی بیوی کو لے اڑا، اور بھولا بیچارہ ابھی وہیں یورپ میں کام کر رہا ہے۔ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اس کا عورت ذات سے نا، خاص طور پہ جو یورپ کی عورتیں ہیں، لڑکیاں، ان سے اس کا دل ہی اٹھ گیا۔ پھر وہاں سے پاکستان آیا، پاکستان آ کے شادی کی اور اپنی بیوی کو یورپ لے گیا۔ یہ ہے ساری کہانی بھولے کی۔ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں نا، ہم لوگ ایسے عجیب لوگ ہیں، پاکستان میں رہ کے نا ڈھونڈتے ہیں امریکن سکول، برٹش سکول، انگلش میڈیم، اور جب یہاں پہ آ جاتے ہیں یورپ میں یا عرب میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ڈھونڈتے ہیں پاکستانی سکول۔ کچھ بھی ہو جائے، جب لڑکی کی شادی کرنی ہے تو لڑکا ڈھونڈ رہا ہے پاکستانی،
یا بیٹی کی شادی کرنی ہے بیٹے کی شادی کرنی ہے تب بھی ڈھونڈنی ہے لڑکی پاکستانی، اور پھر جب ان کا سوچ ملتی نہیں ہے، جو دیسی اور ولایتی کہاں مکس ہوں گے. اور یہ جناب ہر تیسرے کیس میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. بھولا تھا پیر محل کرانے والا، اور بھولا بھولا ہی رہ گیا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. جمعہ مبارک. اللہ حافظ.